پاکستان کے حوالے سے اور جو اس وقت نفرتیں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں عوام کی. پاکستان میں کوئی نفرتیں نہیں ہیں. یہ ساری ایک میڈیا ٹرائل ہے جو پروپیگنڈا ہے. عوام ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے. ہماری دھرتی جو ہے وہ پیار و محبت بانٹنے والے لوگ ہیں. مہنگائی، بے روزگاری اور دوسرے عوامل کی وجہ سے خصوصی طور پہ میں اس بات کو مانوں گا کہ بجلی کے جو ریٹ بڑھ گئے ہیں اس قدر عوام پریشان ہیں. قیادت کے لوگ تھے کہ مذاکرات جو ہیں وہ اب سیاستدانوں کے ساتھ نہیں ہوں گے. پی ٹی آئی کہتی ہے نا کہ ہم کسی اور سے مذاکرات کریں گے، ہم سیاستدانوں سے نہیں کریں گے. وہ سمجھتے ہوں گے اس بات کو، ان کے خیال میں ہوگی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی وہ جب برسر اقتدار آئے وہ انہی اداروں کے کاندھوں پہ چڑھ کے آئے، تو وہ ان کے خیال میں اب بھی یہی بات ہوگی. عوامی نیشنل پارٹی کو بھٹو دور سے کیا ایوب خان کے دور سے ہی ہمیشہ نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان مہر عادل. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ENP کے جنرل سیکرٹری خالد صاحب، اور ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں، جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہے. ENP جو ہے وہ کیا کردار ادا کرے گی سیاست کے اندر، موجودہ سیاست کے اندر، اور اس کے بعد پنجاب میں کس طرح سے فعال ہوگی، کیا ان کے ٹارگٹس ہیں پنجاب کے اندر، اور کس طرح عوام کو جو ہے وہ اپنے ساتھ یہ لوگ انگیج کریں گے. انہی سے جانتے ہیں کہ کیا پلاننگ چل رہی ہے خصوصاً پاکستان کے حوالے سے، اور جو اس وقت نفرتیں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں عوام کی، اور جو ہے ایک دوسرے کے خلاف، تو کیسے ان کو کنٹرول کریں گے، کس طرح سے یہ جو ہے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ جناب محترم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی نفرتیں نہیں ہیں. یہ ساری ایک میڈیا ٹرائل ہے جو پروپیگنڈا ہے. عوام ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے. ہماری دھرتی جو ہے وہ پیار و محبت بانٹنے والے لوگ ہیں، اور کوئی ایسی نفرت نہیں ہے جس کا تاثر دیا جا رہا ہے. باقی یہ ہے کہ آپس میں بھائیوں کے بھی کلیشز ہو جاتے ہیں، تو کوئی ایسی نفرت تو نہیں ہے. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی، بے روزگاری اور دوسرے عوامل کی وجہ سے خصوصی طور پہ میں اس بات کو مانوں گا کہ بجلی کے جو ریٹ بڑھ گئے ہیں اس قدر عوام پریشان ہیں. اس کی وجہ سے حکومت کے لیے البتہ عوام کے دل میں کوئی اچھی رائے نہیں پائی جا سکتی. خالد صاحب، آپ کی حریف جماعت جو ہے وہ PTI، انہوں نے ون کیا خیبر پختونخوا کے اندر، اور آپ کے طاقت جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، خصوصاً پختونوں کی پارٹی ENP کو کہا جاتا ہے. انہوں نے بیانات دیے ہیں. کل ان کے کچھ امیدوار تھے اور ان کے عہدیدار بھی اور قیادت کے لوگ تھے کہ مذاکرات جو ہیں وہ اب سیاستدانوں کے ساتھ نہیں ہوں گے، کہیں اور ہوں گے. کیا ان کے پاس اس چیز کا اختیار ہے کہ وہ مذاکرات جو ہے وہاں پہ کیے جا سکیں؟ نہیں سر، میں تو اس بات کو کنڈم کرتا ہوں. اگر کسی نے یہ بات کی ہے کہ سیاست کے مذاکرات سیاستدانوں سے نہیں ہوں گے، کسی اور ادارے سے ہوں گے، کسی اور محکمے سے ہوں گے، یہ بالکل میں تو بحیثیت جنرل سیکرٹری اس بات کو کنڈم کرتا ہوں کہ سیاست دانوں سے ہی ہمیشہ مذاکرات ہوتے ہیں. اگر کسی نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے مذاکرات کسی اور سے ہوں گے، سیاستدانوں سے نہیں ہوں گے، ہمیشہ سیاستدان جو ہوگا وہ ہمیشہ سیاستدان سے ہی مذاکرات کرے گا، نہ کہ کسی اور سے. یہ تاثر اگر کسی نے دیا ہے تو میں اس کو کنڈم کرتا ہوں بحیثیت جنرل سیکرٹری. خیبر پختونخوا کے اندر ENP نے ایک دفعہ جو ہے وہ حکومت کی، اور اس کے بعد اب کی جو ہے پچھلے 3 ٹرنیور جو ہے وہ ایک اور جماعت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ برسر اقتدار رہی. تو ایسی کیا وجوہات ہیں خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے وہ اب ENP یا دوسری جماعتوں پر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اعتبار نہیں کر رہی، بار بار جو ہے انہی کو موقع دیا جا رہا ہے؟ ایسی کون سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قیادت یا کام جو ہے خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے آپ نہیں کر سکے اور پاکستان تحریک انصاف نے کیے؟ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ 2018 کا الیکشن ہو یا موجودہ الیکشن ہو، یہ ہمارے ساتھ ریگنگ ہوئی ہے، یہ ناانصافی ہوئی ہے. یہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے مل کے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. خیبر پختونخوا کی اور پشتونوں کی واحد جماعت وہ عوامی نیشنل پارٹی ہے. ان کے حقوق کے لیے اس نے آج کی نہیں بلکہ برسوں کی جدوجہد ہے. خان عبدالغفار خان صاحب جو ہیں وہ جناب 1920 سے جدوجہد کرتے رہے ہیں. انہوں نے وہاں پہ اس دور میں سکول کھولے 135، جبکہ
تعلیم کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. خواتین کے لیے کالجز کھولے انہوں نے, بچیوں کے لیے کالجز کھولے انہوں نے, اور انہوں نے ہمیشہ انگریز سامراج کے خلاف جدوجہد کی. پھر اس کے بعد پاکستان جب بنا, پاکستان میں آمریت کے خلاف, ایوب خان کے خلاف انہوں نے جدوجہد کی. ہماری عوامی نیشنل پارٹی کی تو ایک طویل داستان ہے جس میں ان کو شہادتیں بھی نصیب ہوئی. اور میں تو یہ کہوں گا کہ خان عبد الغفار خان جیسا لیڈر پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے, جن کی 37 سالہ صرف ایک جیل میں وہ رہے ہیں. انہیں ہر دور میں جیل میں رکھا گیا صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے نہ صرف پختونوں کے لیے جدوجہد کی بلکہ پورے برصغیر کے عوام کے لیے, ان کے حقوق کی بازیابی کے لیے, ان کے حقوق کی پاسداری کے لیے ہمیشہ انہوں نے جدوجہد کی. موجودہ الیکشن میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی سے مل کر ریگنگ کی, پہلے بھی اور اب بھی, صرف اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اے این پی اقتدار میں آ گئی تو صحیح معنوں میں وہ عوامی حقوق کی بازیابی کے لیے جدوجہد کرے گی. خالد صاحب, اگر دیکھیں بلوچستان, سندھ, پنجاب, تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دھاندلی کا جو ہے وہ الزام لگایا جاتا رہا اور اس حوالے سے احتجاج بھی کیے گئے. تو اے این پی جو ہے آپ کے مطابق کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ دھاندلی کی گئی اور خیبر پختونخوا کے اندر, تو اے این پی ایسا لاہے عمل کب سے لا رہی ہے, کب لے کے آئے گی کہ وہ اس اپنے خلاف ہونے والی اس دھاندلی کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائے اور اپنی جو کوتاہیاں ہیں یا آپ کہہ لیں کہ جو ناکامیاں آپ کو دھاندلی کی صورت میں ملی ان کا ازالہ کیا جا سکے؟ نہیں سر, بات یہ کہ پہلے دن سے ہی عوامی نیشنل پارٹی نے پہلے دن سے ہمارا یہ ورشن رہا ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے اور ہمیشہ کی جاتی رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو مجھے لگتا ہے کوئی خاص تکلیف ہے اے این پی سے, جس کی وجہ سے ان کو جناب عوامی نیشنل پارٹی کو, دیکھو نا, اگر میں بات آ جاتی ہے, میں صاف کلیئر بات کہنا چاہتا ہوں, عوامی نیشنل پارٹی کو بھٹو دور سے کیا ایوب خان کے دور سے ہی ہمیشہ نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. عوامی نیشنل پارٹی کو غدار بنایا گیا. اب میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ہماری پیپلز پارٹی حلیف جماعت ہے. عوامی نیشنل پارٹی کو غدار بنایا گیا جبکہ وہ پورے پاکستان میں مقبول ترین جماعت تھی. ولی خان صاحب کا جو سرائیکی بیلٹ میں اتنا بڑا استقبال ہوتا تھا جب وہ آتے تھے کہ کسی اور پارٹی کا نہیں ہوتا تھا, کسی اور لیڈر کا نہیں ہوتا تھا. اس کو جان بوجھ کے اس کو غداری کا لیبل لگایا گیا اور اس کو بین کیا گیا. اور اس کے بعد پھر یہ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ تب مارز وجود میں, پہلے یہ نیشنل عوامی پارٹی تھی. تو پتہ نہیں کیوں اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا حکومتیں جو خصوصی لوگ ہیں وہ عوامی نیشنل پارٹی سے وہ خائف ہیں, اس کی قیادت سے خائف ہیں اور یہ برا کر رہے ہیں. دیکھیں, اگر آپ اس طریقے سے کسی کو دیوار سے لگائیں گے تو کوئی اور لوگ فائدہ اٹھا جائیں گے. اب اس میں خصوصی طور پہ وہ پشتون لوگ جو کہ خیبر پختونخوا کو الگ کرنا چاہتے ہیں اور افغانستان سے ملانا چاہتے ہیں, وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا جائیں گے. اگر عوامی نیشنل پارٹی کو دبانے کی کوشش کی تو جو ملک کی سرحدوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ فائدہ اٹھا لیں گے. اچھا خالد صاحب, آپ نے بات کی کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ غداری کے لیبل لگائے گئے. عمران خان کی مقبولیت آپ دیکھ رہے ہیں, آج بھی وہ عوام کے اندر مقبول ہیں. کیا خیبر پختونخوا کے اندر اے این پی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل بیٹھے گی یا جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی اتحاد جو ہے جاری رہے گا؟ دیکھیں سر جی, یہ قبل از وقت کہنا ہے کیونکہ میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کسی سیاستدان کے علاوہ کسی اور سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ سیاسی لوگوں سے ہی بات کرتے ہیں, وہ چاہے پی ٹی آئی ہو, پاکستان تحریک انصاف ہو. ان کے بیانات آ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی آپ کو تو وہ مسترد شدہ کہتے ہیں, فارم 47 کے ذریعے آپ لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ میں آئے, تو بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں ان سیاستدانوں سے مذاکرات نہیں کریں گے, ہم مذاکرات جو ہیں وہ کہیں اور کریں گے. کس نے کہا؟ میں تو عوامی نیشنل پارٹی کا ترجمان. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی اور کے پاس اختیارات ہے کہ مذاکرات کریں جن کا انہوں نے نام لیا یا جن کے بارے میں گفتگو کی؟ کیا پاکستان کے آئین کے اندر ان کے پاس ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح کے مذاکرات کریں؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ یہ تو پی ٹی آئی کہتی ہے نا کہ ہم کسی اور سے مذاکرات کریں گے, ہم سیاستدانوں سے نہیں کریں گے. وہ سمجھتے ہوں گے اس بات کو, ان کے خیال میں ہوگی, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی وہ جب برسر اقتدار آئے وہ انہی اداروں کے کاندھوں پہ چڑھ کے آئے.
تو وہ ان کے خیال میں اب بھی یہی بات ہوگی کہ ہم انہی سے مذاکرات کریں گے, ہم سیاستدانوں سے مذاکرات نہیں کریں گے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاسی جماعت نہیں ہے, وہ ایک خاص لابی کی جماعت ہے. راس عوام میں مقبولیت کا تو سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ جس طریقے سے میکا ولی نے کہا تھا کہ جتنا آپ جھوٹ بولیں اور ایک دفعہ ایسا لگتا ہے کہ جو بولنے والا بھی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ سچ ہے. تو عوام کے سامنے اتنا جھوٹ بولا گیا, پی ٹی آئی کے لیڈروں نے اتنا جھوٹ بولا کہ آج عوام اس کو سچا سمجھتی ہے اور باقی کو جھوٹا سمجھتی ہے. اچھا خالد صاحب, خیبر پختونخوا سے نکل کے پنجاب کی اگر بات کی جائے تو پنجاب کے اندر آج جو ہے وہ نون لیگ برسر اقتدار ہے اور واضح اکثریت کے ساتھ نون لیگ نے یہاں سے جیتا. کیا اب اے این پی جو ہے وہ پنجاب کے اندر اپنا کوئی سیاست کے اندر کردار ادا کرتا ہوا نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے جی, کوشش تو ہر پارٹی کی ہوتی ہے کہ وہ تمام پورے پاکستان میں وہ مقبول پارٹی بنے, لیکن کیونکہ موقع جو ہے 35 سال سے پاکستان مسلم لیگ کو ملتا رہا ہے عوام کی خدمت کرنے کا. جیسے بھی انہوں نے خدمت کی اس میں انہوں نے کیا لیا, کیا حاصل کیا, کیا لوگوں کو دیا, لیکن بہرحال انہوں نے عوام کی خدمت تو کی ہے. تو لہٰذا ہمیں تو اے این پی کو تو کبھی موقع ہی نہیں ملا پنجاب میں اقتدار ملنے کا. اگر ہمیں کبھی بھی اقتدار کا موقع ملتا تو ہم ڈیلیور کرتے. ان فیوچر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اے این پی کچھ ایسا ایڈونچر کرنے جا رہی ہے پنجاب میں کہ نون لیگ کی جو ایک قلعہ سمجھا جاتا ہے اس کو توڑا جائے, اس کے اندر دراڑیں جو ہیں وہ ڈالی جائیں؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ مسلم لیگ کے اندر کوئی دراڑیں پیدا ہوں. ان کے اپنے ہی اگر کوئی ایسے کارنامے وہ سر انجام دیں گے کہ جس کی وجہ سے ان کی مقبولیت کم ہو, یہ اور بات ہے, لیکن ہماری کبھی خواہش نہیں ہوگی کہ مسلم لیگ کمزور ہو یا مسلم لیگ میں دراڑیں پیدا کی جائیں. ہماری کبھی خواہش نہیں ہوگی. آصف علی زرداری کے ساتھ محبتیں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. کیا ایسی خاص وجہ ہے ان کے ساتھ محبتوں کی کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر, سندھ کے اندر اور اب پنجاب کے اندر؟ دیکھیں جی, محبت دو طرفہ ہوتی ہے, ایک طرفہ محبت نہیں ہوتی. محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے. آصف علی زرداری صاحب نے بھی محبت کی, انہوں نے بھی 4 قدم بڑھائے تو ہم نے 8 قدم بڑھائے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسفندیار ولی خان صاحب نے ایک فقرہ کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میں آصف علی زرداری صاحب کے تا حیات ان کا احسان نہیں بھول سکتا کہ انہوں نے سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھا. تو وہ اس حوالے سے ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو پہلے عرصے میں جب وہ صدر تھے, پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے, انہوں نے اور ان کی پارٹی نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا اور پارلیمنٹ سے منظور کروایا کہ سرحد کا نام وہ خیبر پختونخوا رکھا گیا. تو اس حوالے سے ہم ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں, عزت بھی کرتے ہیں اور ان کے ہم ممنون اور احسان مند بھی ہیں. سر آخری سوال, پاکستان کے اندر موجودہ سیاست مفادات کی سیاست کہا جاتا ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. کب تک عوام جو ہے اسی طرح پستی رہے گی اور سیاستدان خصوصی طور پہ جو ہے یہ اپنے اپنے مفادات کی جنگ جو ہے وہ لڑیں گے؟ سر یہ بالکل آپ نے بجا کہا. پاکستان میں جو آج سے 20 25 50 سال پہلے جو سیاست کو عبادت کا درجہ دیا جاتا تھا, وہ بدقسمتی سے آج وہ سیاستدان نہیں رہے. اور وہ بات بالکل بجا آپ کہہ رہے ہیں, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. آج مفادات کی سیاست ہے. اے این پی واحد ایک جماعت ہے جو کہ اب بھی سیاست کو عبادت کا درجہ دیتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں عوام میں وہ مقبولیت نہیں مل پا رہی, کیونکہ دور جو ہے وہ جھوٹ کا ہے, سوشل میڈیا کا ہے. یہاں پہ جتنا زیادہ جھوٹ بولا جائے گا اتنا زیادہ آپ کی پذیرائی ہوگی. عوامی نیشنل پارٹی جو کہتی ہے وہ کرتی ہے. تو لہٰذا یہ بات میں پھر دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ بدقسمتی سے آج وہ سیاست جو ہے وہ عبادت کا درجہ کھوتی جا رہی ہے, اور سیاست جو ہے وہ مفادات کی رہ گئی ہے. آج کے دور میں جو جتنا پیسہ زیادہ لگاتا ہے اس سے 10 گنا زیادہ کمانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایسے سیاستدان پیسے کے بلبوتے پر پارلیمنٹ میں بھی پہنچ رہے ہیں, اور وہ عوام پہ جو فرض کریں اگر وہ 1 روپیہ لگاتے ہیں تو کم از کم وہ 50 روپے. فلور کراسنگ جسے کہا جاتا ہے, اس میں ابھی آپ نے بات کی کہ پیسے کے بلبوتے پہ جو پہنچا جاتا ہے پارلیمنٹ کے اندر, اور مختلف سیٹیں اور جتنے پیسے لگائے جاتے ہیں اس سے زیادہ وصول کیے جاتے ہیں. لیکن آپ کے دوست جو ہے ان کو مفاہمت کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاست میں اور اسمبلیوں کے اندر خرید و فروخت ہے ان کے اوپر بڑا واضح الزام لگتا ہے. اور آپ نے سنا بھی میڈیا کے اندر بھی, اور کچھ ایسے واقعات جو ہے وہ دیکھے بھی گئے ہیں عدم اعتماد کے وقت بھی.
سر دیکھیں میں نے صرف ایک بات جو پہلا آپ کا کویشچن تھا کہ آپ کی ان سے محبتیں کیوں ہیں, میں اس حوالے سے تو میں نے کی کہ صرف ہماری محبت ان سے اس حوالے سے ہے کہ انہوں نے سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھا. باقی وہ جانے, ان کا کام جانے, وہ کس طریقے سے سیاست کرتے ہیں اس کے بارے میں ان کا ترجمان نہیں ہوں, لہٰذا میں اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا. بہت شکریہ جی. جی ناظرین یہ خالد صاحب تھے. اور اے این پی کے جنرل سیکرٹری پنجاب کے جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق تھا. ان کی گفتگو آپ نے سنی اور یہی پیغام ہم بھی یہاں پر چھوڑے جائیں گے کہ سیاستدانوں کے لیے کہ خودارہ سیاست کو جو ہے وہ مفادات کی سیاست نہ کیا جائے بلکہ عوام کی خدمت اور عبادت کی جو ہے وہ سیاست کی جائے تاکہ عوام کو جو ہے وہ اس مشکل گھڑی کے اندر ریلیف مل سکے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.